آپ نے تحصیل علم بنیادی طور پہ تو اپنے والد گرامی مخدوم عبدالاحد صاحب سے کر لی تھی، اور اتنی تحصیل علوم کر لی تھی کہ لوگ جو کوئی دقیق مسائل آپ کے پاس لے کے آتے تو آپ کوئی عبارت اگر ان کی ہوتی تو اس پہ حاشیہ لکھ دیتے، اس سے ہی ان کی تشفی ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ نے جو علم معقولات حاصل کیا نا، معقولات کی کتب پڑھی، وہ کمال الدین کشمیری صاحب سے آپ نے پڑھی، اور پھر کتب یہ حدیث معقولات یعنی فلسفہ اور منطق اور کلام وغیرہ کے معاملے، ان کو بھی پڑھا، اور پھر اس کے بعد یعقوب کشمیری صاحب سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، اور یعقوب کشمیری صاحب یہ خواجہ حسین جو خوارزمی جی ان کے خلیفہ تھے، کبروی سلسلے، جی کبروی، اچھا انہوں نے پھر جو فیض آگے ابن حجر مکی سے حاصل کیا، اور جو آپ کو کبرویہ سلسلے کی جو آپ نے بیعت کی تھی نا، وہ فیضان آپ کو حضرت مجد الثانی کو ادھر سے ملا تھا، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ سارا کچھ حاصل کیا، یہ والے علوم حاصل کیے، تو پھر آپ اکبر آباد میں آگے، یہ پایا تخت تھا جلال الدین اکبر کا، اور وہاں پہ اراکین سلطنت کو جب آپ کی شہرت پہنچی تو وہاں پہ جو علماء فضلاء نے تو آپ سے استفادہ کیا، اراکین سلطنت کو پتہ چلا، اس میں وہ جو فیض اور ابو الفضل اور فیضی یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے بھی استفادہ کیا، شروع میں تو آپ سے استفادہ کرتے رہے، بعد میں پھر مناظرہ ہوا جس میں آپ نے ان کو پچھاڑ دیا، اور ایک دفعہ تو اس طرح ہوا کہ وہ بے نقط اپنی تفسیر لکھ رہا تھا، سوات الالہام، ہاں جی، اس میں ایک کوئی شرح کرنی تھی اور بے نقط الفاظ سے وہ شرح صحیح ٹھیک بیٹھ نہیں رہی تھی، آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا یار مجھے اس کی مشق نہیں ہے لیکن چلو میں تمہیں کر دیتا ہوں، تو آپ نے ایک صفحہ ایسا لکھا کہ وہ اشش کر اٹھے کہ یہ کیا کمال آپ نے کر دیا۔ اچھا ان دا مین وائل آپ کے والد گرامی کو آپ کی محبت اور کشش ہوئی، اور وہ آگرہ آئے، اور آپ کو کہا کہ اب میں نے آپ کو ساتھ گھر لے کے چلنا ہے، تو بڑی محبت تھی آپ سے، تو رستے میں پھر وہ تھانی سر کے مقام پہ رکے، اور وہ تھانی سر وہ جو شیخ سلطان تھے جو مقرب بادشاہ تھے، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کے حاکم بھی تھے، جی وہاں کے حاکم بھی تھے، اور اس کے بعد جب آپ واپس آئے والد گرامی کے ساتھ تو والد گرامی نے آپ کو 3 سلاسل کا جی آپ کو خرقہ عطا فرمایا، آپ کو کہا کہ ایک خرقہ تو یہ فردیت کا ہے، اور یہ شاہ کمال کیتھلی سے مجھے عنایت ہوا ہے، اور ان کے کشف و کرامات اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے جیسے ہم نہیں نہ گن سکتے، اس طرح ان کے کشف و کرامات ہم نہیں گن سکتے۔ پھر آپ کو کہا کہ یہ جو دوسری عبادات نافلہ، یہ نفلی عبادات کی جو مجھے نسبت اور جو فائدہ یہ مجھے والد گرامی سے حاصل ہوا، اور والد گرامی کو اب شیخ عبد القدوس گنگوئی اور ان کے صاحبزادہ رکن الدین گنگوئی صاحب سے حاصل ہوا، اچھا ان سے یہ ساری سب کچھ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 1007 ہجری میں جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا، پھر آپ نے سوچا کہ میں حج کے لیے چلتا ہوں، تو حج کو جاتے ہوئے دہلی میں رکے، وہاں حسن کشمیری آپ کے دوست تھے، احباب میں سے تھے، انہوں نے خواجہ باقی باللہ صاحب کا تعارف کرایا کہ وہ تو ایک نظر میں ہی پار لگا دیتے، تو آپ کو بھی محبت پیدا ہوئی، آپ ان کے پاس گئے، حالانکہ جو خواجہ باقی باللہ تھے عام طور پہ وہ لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ میری صحبت کا انتظام کرو، مجھ سے اخذ طریقہ کرو، اور پھر جب ان کے پاس لے گئے تو انہوں نے آپ کو توجہ دی، پہلے تو یہ کہا کہ بھائی میرے پاس 1 ہفتے کے لیے رک جاؤ، اگر 1 مہینے کے لیے نہیں رکتے، تو آپ نے پہلے تو ارادہ کیا کہ چلو میں 1 ہفتہ رکتا ہوں، پھر آپ 2.5 ماہ آپ کے پاس رکے، اور دوسرے ہی دن کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی توجہ کی کہ اتنی جذب و کشش پیدا ہوا کہ آپ نے بیعت توبہ بھی کر لی آپ سے، اور آپ سے کہا کہ مجھے اس میں ذات عطا کر دیں، اور انہوں نے توجہ فرمائی، ایسی حلاوت ہوئی، پورا جسم کا لوں جو وہ سلطان الاذکار جب جاری ہوا نا، اور پھر جو کیفیت اور غیبت طاری ہوئی، تو آپ نے سمجھا کہ یہ فنا کا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ایک محیط سمندر ہے، اور دنیا کے تمام اشکال اور صورتیں اس کے اندر منعکس ہو رہی ہیں، تو میں سمجھا کہ یہ فنا ہے۔ تو شیخ نے کہا، شیخ باقی باللہ نے، کہ یہ تو ادنا سی فنا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ابھی تو تمہیں فنائے مطلق سے، فنائے حقیقی سے گزارنا ہے، پھر جمع الجمع سے گزارا، اور جمع الجمع پہ آپ نے کہا کہ سب کچھ وہی ہے، وہ جو بلے شاہ صاحب نے کہا نا، جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر آکھاں تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے، بلا کون نمانا۔ شیخ نے کہا نہیں، یہ مرتبہ نہیں، آپ نے فرق بین الجمع والا مرتبہ حاصل کرنا ہے، کہ جس میں آپ موہوم اور موجود میں تمیز اور فرق کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کمال جو آپ کے شیخ نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مخلوق اور غیر مخلوق میں فرق کرنا ہے۔